بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصے سوم میں ہے، اور حصے سوم میں بھی مقصد ثامن جو تعارض ادلہ کے بارے میں ہے۔ تو اس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اگر دو احادیث آپس میں ٹکرائیں تو ہم کیا کریں۔ تو کل کے درس کے گویا کہ آخر میں نچوڑ یہ نکالا کہ وہ حدیث کہ جس کی سند دوسری حدیث سے قوی تر ہے ہم اس کو لے لیں گے، اور جو حدیث ضعیف ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ پھر انہوں نے ترجیح کے لیے کہا کہ ترجیح بھی کبھی ترجیح صدوری ہوتی ہے، کبھی ترجیح جو ہے کیا ہے وہ جہت صدوری ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ترجیح صدوری کو جب ہم نے مد نظر رکھا ہے تو پھر مرجح جہتی تک نوبت نہیں پہنچتی۔ پھر آج ان قلت کی صورت میں فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، ضروری ہے کہ ہم ترجیح جہت کے لحاظ سے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدور کا تو ہمیں یقین ہے، مسلم ہے کہ یہ دونوں حدیثیں صادر ہوئی ہیں۔ اگر دونوں کے صدور کا یقین نہیں ہوتا پھر تو تعارض کس چیز کا، پھر تو ٹکرا کس چیز کا۔ تو صدور جو ہے کیا ہے وہ دونوں احادیث میں پایا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جب صدور دونوں کا ہے تو ایک حدیث موافق ہے اور دوسری حدیث مخالف ہے، تو ہم موافق کو جو ہے کیا ہے تکیے پر حمل کریں گے، اور غیر مخالف کو جو ہے کیا ہے موافق تکیہ ہے اور مخالف جو ہے وہ ارجح ہو جائے گی موافق سے۔ تو پھر نتیجے میں ہم یہ کہیں گے کہ جناب ہم مخالف عامہ کو لے لیں گے اور موافق عامہ کو چھوڑ دیں گے۔ جس طریقے سے کہ اگر دو دلیل آپس میں ٹکرے، ایک نص ہو ایک ظاہر ہو تو ہم نص کو لیں گے، ظاہر کو چھوڑ دیں گے۔ ایک ظاہر ہو دوسری اظہر ہو تو ہم اظہر کو لے لیں گے، ظاہر کو چھوڑ دیں گے۔ تو نتیجے میں یہ جو ہم مرجح جہتی کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے مرجح دلالی ہوتا ہے۔ تو مرجح دلالی مقدم ہوتا ہے جناب مرجح صدری پر۔ اب یہ تو ان کا اعتراض تھا۔ اس کے جواب میں مصنف فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ نے کہا کہ ہمیں پابند بنایا جا رہا ہے کہ دونوں جو ہے کہ صادر ہوئی ہیں، تو نتیجے میں پھر ایک کو تکیے پر حمل کریں اور دوسرے کو غیر تکیے پر، کہتے ہیں اس کی کوئی معنی اور مطلب نہیں۔ اس قسم کا ہمیں ان قلت، اگر آپ کہیں، کیا کہیں کہ ضروری ہے کہ ہم ترجیح دیں جہت والے پہلو کو ہو۔ ان الاصل فی الخبرین، بتحقیق اصل دونوں حدیثوں میں کیا ہے؟ الصدور، کہ وہ صادر ہوئی ہیں کیونکہ دونوں کی دونوں حجت ہیں۔ فَإِذَا تَعَبَّدَنَا، جب ہمیں شارع پابند بناتا ہے بصدورہما، کہ یہ دونوں حدیثیں صادر ہوئی ہیں، تو اقتضا ذالک، یہ تعبد تقاضا کرتا ہے کس چیز کی؟ الحکم بصدور الموافق، کہ ہم حکم لگائیں کہ وہ حدیث جو موافق عامہ ہے وہ صادر ہوئی ہے تکیے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم دونوں کو صادر تو مانتے ہیں کہ صدوری حوالے سے دونوں ایک جیسی ہیں، تو پھر نوبت پہنچتی ہے جہت صدور پر، تو مخالف جو ہے وہ ارجح ہو جائے گی موافق سے۔ کما یقتضی ذالک، جیسے تقاضا کرتا ہے اس تعبد بصدور کی، الحکم، وہ جو حکم لگایا گیا ہے بارادت خلاف ظاہر فی اضعفہما، کہ بھائی اگر دو احادیث میں سے ایک ضعیف ہے تو اس میں خلاف ظاہر کا ارادہ کیا گیا ہوگا۔ فیکون ھذا المرجح، پھر ہو جائے گا یہ مرجح جہتی ہی، خوب نظیر الترجیح، جیسے کہ ہم ترجیح دیتے ہیں بحسب دلالت کے لحاظ سے، مقدمن در حالی کہ ہم مقدم کرتے ہیں علی ترجیح بحسب صدور، یعنی ہم جناب مرجح جہتی کو مقدم کرتے ہیں کس پر؟ مرجح صدوری پر۔ خوب
تو یہ تو ان قلت والوں نے کہا. قلت تو اب اس کا جواب مصنف صاحب دے رہے ہیں. لا معنی کوئی معنی نہیں ہے لتعبد بصدورہما کہ ہم پابند بنیں دونوں احادیث کے صادر ہونے کے ما حمل احدہما المعین علی تقیہ جب ہم ان دو میں سے ایک معین کو تقیہ پر حمل کریں جو کہ موافق ہے. لأنہ اس لیے کہ اس ایک کو تقیے پر حمل کرنا یہ ایسا الغاء لأحدہما گویا کہ ہم ان دو احادیث میں سے ایک کو ملغا کر رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں حقیقت میں. تو حقیقت تو یہی ہوئی نا کہ ہم اس کو تقیے کا کہہ کے گویا کہ چھوڑ رہے ہیں. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وقال کہا کس نے کہا شیخ نے بعد جملۃ من الکلام بیچ میں کچھ اور بھی کلام تھا گفتگو تھی اس کے بعد فمورد ھذا ترجیح اس ترجیح جہتی کا مورد کیا ہے تساوی الخبرین کہ یہ دونوں حدیثیں مساوی ہیں من حیث صدور کے لحاظ سے اما یا تو اس لحاظ سے کہ علماً یعنی ہمیں علم ہے کہ یہ دونوں صادر ہوئی ہیں کما فی المتواترین جیسے کہ دو حدیث متواتر کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے کہ وہ صادر ہوئی ہیں او تعبدن یا ہمیں آنکھیں بند کر کے ماننا پڑے گا کما فی المتکافئین جیسے کہ دو ایسی احادیث جو تمام مرجحات میں ایک دوسرے کے برابر ہیں من الاخبار احادیث میں سے تو کسی کو کسی پر ترجیح نہیں. وَأَمَّا مَا لیکن وہاں جہاں پر ایک خبر میں جو ہے کیا ہے مرجح صدوری ہے خوب وجب فیہ تعبد تو وہاں پر تو لازمی ہے کہ ہم پابند بنیں بصدور احدہما المعین کہ ان میں سے ایک معین حدیث جو ہے وہ صادر ہوئی ہے لیکن دون الآخر دوسری حدیث جو ہے کیا ہے وہ صادر نہیں ہوئی ہے. فلا وجہ لإعمال هذا المرجح پھر تو اس مرجح جہتی کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے کیا ہے جاری کریں فی ہے جناب اس ارجح والی حدیث میں. خوب لأن جہت صدور اس لیے کہ جہت صدوری فرع یہ فرع ہے علی اصل صدور کی کیونکہ اصل صدور کو مانیں گے تو پھر جہت صدور کو بھی دیکھا جائے گا. انتہا موضع الحاجت من کلام ہی فرماتے شیخ انصاری کا کلام تو لمبا چوڑا تھا لیکن جو ہمارے ضرورت جتنا کلام تھا وہ یہاں پر ہم نے پورا کر دیا. زید فی علو مقام ہی ان کے بلند مقامی میں اللہ تعالیٰ جو ہے کیا ہے وہ اضافہ کرے. ہذا اب یہ ہذا تو کہیں کہیں لگا ہوتا ہے وفی ہے فرماتے یہ جو بات شیخ انصاری سے نقل کی گئی اس میں ہمیں اعتراض ہے. مضافن الی ما عرفت ایک تو آپ اعتراض جان چکے کیا تھا کہ بھائی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ بعض مرجحات کو بعض پر مقدم کریں بلکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ تمام مرجحات ایک ہی مرتبے ایک ہی حیثیت والی ہیں. وہ تو اعتراض اپنی جگہ پر تھا اس سے اضافی اعتراض یہ ہے ان حدیث بتحقیق یہ جو حدیث آپ بیان کرتے ہیں فرعیت جہت صدور علی اصل ہی کہ بھائی یہ جہت صدور فرع ہے اصل صدور کی. انما یفید بتحقیق یہ آپ کی بات فائدہ دے گی اذا یکن المرجح الجہتی جب مرجح جہتی نہ ہو من مرجحات اصل صدور میں سے. کیوں اس لیے کہ اگر اصل صدور میں سے پھر تو مرجح ایک جیسے ہو جائیں گے. بل من مرجحات بلکہ یہ جو مرجح جہتی ہے یہ جناب ان مرجحات میں سے ہو جس کا صدور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ صرف جہت کے ساتھ تعلق ہے. وَأَمَّا اِذَا كَانَ لیکن جب یہ مرجح جہتی من مرجحات ہی یہ بھی اصل صدور کے مرجحات میں سے ہو کیسے بِأَحْدِ الْمَنَاطَيْن جو دو منات ہم نے بتایا ان میں سے کوئی ایک منات اس میں ہے یا اقرب الواقع ہے یا ظن بصدق ہے. فَأَيُّ فَرْقٍ پھر کیا فرق ہے بینہو اس مرجح جہتی میں و بین سائر المرجحات اور دوسرے مرجحات میں کیا فرق ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے. وَلَمْ يَقُمْ دلیل اور کوئی دلیل بھی قائم نہیں ہوئی ہے بعد یعنی کہ مرجحات دیکھنے کے بعد
فی الخبرین المتعارضین، دو خبروں میں جو آپس میں ٹکر رکھتی ہیں، علی وجوب تعبد، کہ بھائی واجب ہے کہ آپ پابند ہوں بصدور راجح منہما، کہ ان دو احادیث میں سے جو راجح ہے اس کو صدور مانے کہ یہ معصوم سے صادر ہوئی ہے، من حیث غیر الجہہ، خوب یعنی جہت کے علاوہ کسی اور لحاظ سے آپ اس کو جو ہے کیا ہے مثلا راجح مرجح نہیں مان سکتے ہیں، ما کون الآخر، جبکہ دوسری حدیث راجح وہ بھی راجح ہے بحسبہا، اس جہت کے لحاظ سے، بل ہوا اول الکلام کما لا یخفا، بلکہ یہ تو کلام کی ابتدا ہے جیسے کہ مخفی نہیں ہے، کہ بھائی آخر مرجح صدوری کے بعد مرجح جہتی کو بھی دیکھنا ہوگا یا نہیں دیکھنا ہوگا۔ بس خلاصہ ان تمام باتوں کا کیا ہوگا، لا محیص، کوئی راستہ نہیں ہے، کس چیز سے کوئی راستہ نہیں ہے، کہ بھائی یا تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم اقرب الی الواقع کو ترجیح دیں گے، یا آپ یہ کہیں گے جو ظن بصدق کا جو ہے سبب بنتا ہے ہم اس کو ترجیح دیں گے، یا آپ مطلقاً تخیر کے قائل ہو جائیں، اس کے علاوہ اور کوئی آپ کے پاس راستہ نہیں ہے۔ خوب فرماتے ہیں بس فلا محیص، کوئی راستہ نہیں ہے، من ملاحظت راجح، کہ ہم مد نظر رکھیں اس مرجح کو جو اس حدیث کو ترجیح دے رہا ہے، من المرجحین، ان دو مرجح میں سے، بحسب احد المناطین، البتہ مرجحین میں آپ کو ان دو منات میں سے کسی ایک منات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ وہ دو منات کیا ہیں، یا تو ایک مرجح والی حدیث اقرب الی الواقع ہو، یا اس مرجح والی حدیث کا ہمیں صدق کا ظن ہو، او من دلالت اخبار العلاج، یا ہم یہ کریں کہ جناب ان اخبار کو دیکھیں جو علاج پر دلالت کرتی ہیں، اللہ ترجیح بینہما مع المزاحمت، کہ اگر یہ دو احادیث آپس میں ٹکراتی ہیں مرجحات کے لحاظ سے تو ہم کس کو ترجیح دیں، ومع عدم الدلالت، لیکن اگر اخبار ترجیح میں کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں آ رہی، ولو لعدم التعرض لهذه الصورت، اگرچہ اس صورت کو اخبار علاج میں بیان ہی نہیں کیا گیا ہے، کون سی صورت، کہ بھائی جب صدور اور جہت کے لحاظ سے پریشانی ہو، فالمحکم ہوا اطلاق و تخیر، پھر وہ بات جو مضبوط ہے وہ یہی ہے کہ آپ تخیر والی بات کو مانیں، فلا تغفل، پس اس سے آپ غافل نہ ہوں۔ پس خلاصہ یہ ہوا کہ شیخ توسی صاحب نہیں شیخ انصاری صاحب مقدم کرتے ہیں مرجح صدوری کو، اور ان کے شاگرد رشدی صاحب وہ مقدم کرتے ہیں مرجح جہتی کو، اور مصنف صاحب کہتے ہیں کہ میں تخیر کا قائل ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔